بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سسرال میں رہنا آسان نہیں ہوتا، اور خاص کر تب جب آپ کس جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوں۔ دیکھیے، کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں نا کہ کبھی انسان خاموش رہ کر بھی نا غلط بن جاتا ہے سسرال میں، اور کبھی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دل نہیں جیت پاتا۔ بہت سی عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ میرے سسرال والے بدل جائیں تو میری زندگی بہتر ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات گھر کا سکون دوسروں کی وجہ سے نہیں، ہماری اپنی چند عادتوں کی وجہ سے ہمارا ہی سکون ختم ہوتا ہے۔ وہ عادتیں جو شروع میں معمولی لگتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ نا شوہر کو دور کر دیتی ہیں، رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں، اور گھر کے ماحول کو نا بالکل نا تکلیف دہ بنا دیتی ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کہ اکثر عورت کو خود احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی کچھ باتیں اس کے اپنے ذہنی سکون کو ختم کر رہی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمپل لائف ود می۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں، میں بھی الحمدللہ ٹھیک۔ آج کی یہ ویڈیو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ حقیقت دکھانے کے لیے ہے، کیونکہ کچھ سچ کڑوے ضرور ہوتے ہیں لیکن اگر انسان انہیں مان لے تو زندگی واقعی بدل سکتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ان 6 عادتوں کی جو اگر آپ آج سے ہی چھوڑ دیں تو سسرال کا ماحول اور آپ کا ذہنی سکون بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخری عادت کے ذہنی سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے پوائنٹ کی طرف۔ ہمارا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے جو ایک عادت چھوڑنی ہے نا، وہ یہ کہ ہر وقت نا اپنے حق کے لیے جو جنگ لڑنا ہے نا، اسے چھوڑنا ہے۔ یہ پوائنٹ بہت حقیقت ہے کہ بعض عورتیں سسرال میں جاتے ہی ہر بات میں نا صرف اپنا حق دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مجھے امپورٹنس کیوں نہیں دی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ گھر محبت کی جگہ حساب کتاب کا میدان بن جاتا ہے۔ دیکھیں، حق مانگنا غلط نہیں ہے، آپ کو اپنا حق لینا بہت ضروری ہے، آپ کو مانگنا چاہیے اپنا حق، لیکن ہر وقت صرف اپنی تکلیف دیکھنا اور دوسروں کی نیت، حالات اور مجبوری نہ سمجھنا، دوسروں پر شک کرنا، یہ رشتے کو کمزور کر دیتے ہیں۔ بہت سی عورتیں یہ بھول جاتی ہیں کہ سسرال والے بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، وہ بھی تھکتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کبھی مزاج خراب ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر عورت ہر وقت صرف یہ سوچتی رہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو پھر دلوں میں فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ عورتیں عزت لینے سے پہلے نا شکایت دینا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر وہی گھر جہاں محبت بن سکتی تھی آہستہ آہستہ ذہنی سکون چھین جاتی ہے۔ سمجھدار عورت وہ نہیں جو ہر وقت اپنا حق ثابت کرے، بلکہ وہ ہے جو صحیح وقت، صحیح لہجہ اور صحیح حکمت استعمال کر کے اپنا حق لے۔ لیکن ہر وقت کی ٹینشن بنا لینا، دماغ میں بس ایک ہی بات بار بار کرنا کہ مجھے اپنا حق نہیں ملا، یہ وہ فلانا، تو ہم نا اپنے ذہنی سکون کو ختم کرتے ہیں۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ ہم نا ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دل پر لے لیتے ہیں۔ بہت سی عورتیں کیا کرتی ہیں، سب سے بڑی ان کی کمزوری یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر بات دل پر لے لیتی ہیں۔ اگر کسی نے ذرا سی اونچی آواز میں بات کر لی تو پورا دن خراب، جی موڈ خراب ہو گیا، رونا آ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی نے تعریف نہ کی تو دل میں احساس آ جاتا ہے کہ مجھے اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو آپ نا اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، ایک مضبوط عورت بنیں۔ دیکھیں، ہر انسان کا مزاج نا الگ ہوتا ہے، ہر بات آپ کی بے عزتی نہیں ہوتی۔ کبھی لوگ خود اپنے مسائل میں الجھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہر بات کو دل پر لیں گی تو سکون کبھی نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی خاموش اور نظر انداز کرنا سب سے بڑی عقل مندی ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت جذبات میں بہتی ہے نا، ہر وقت ایموشنل ہوتی ہے، وہ خود بھی پریشان رہتی ہے اور گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ اس لیے آج سے فیصلہ کر کے ہر بات کا بوجھ دل پر نہیں لیں گی، اور اپنے مائنڈ کو نہ فریش رکھیں گی۔ اپنے مائنڈ کو ہمیشہ آپ نے فریش رکھنا ہے، سکون کے ساتھ۔ یہ باتیں آپ نے نہیں سوچنی، نہ اس چیز کو اپنی عادت بنانا ہے۔ تیسری چیز ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر بات نہ شوہر تک پہنچا دیتے ہیں۔ تیسری عادت ہماری یہ ہوتی ہے کہ یہ عادت نا بہت خطرناک ہے۔ کبھی کبھی ساس نے کچھ کہہ دیا، نند نے کچھ کہہ دیا، اور فوراً شوہر کے پاس شکایت لے کے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں شوہر سنتا ہے، جی آپ کی سن لیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ شوہر بھی 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے کہ اب میں کس کی سنوں۔ اور پھر جب شوہر آپ کی نہیں سن رہا ہوتا نا تو آپ ذہنی ٹینشن میں آ جاتی کہ میری تو اب شوہر بھی نہیں سن رہا، میں اپنے شوہر سے ڈسکس کرتی ہوں اپنے پرابلم، وہ میری نہیں سنتا، تو اس طرح نا آپ کا سکون ختم ہوتا ہے، آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔
تو یہ کام نہ آپ نے نہیں کرنا، یہ باتیں آپ نے اپنے تک رکھنی ہیں۔ اور اگر جب کبھی بات حد سے زیادہ بڑھ جائے تو آپ پھر ضرور بتائیں اپنے شوہر کو، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ یہ کام نہ کریں اور خاموشی اختیار کریں، خاموشی سے کام لیں، تھوڑا سا فاصلہ اختیار کریں، فاصلے سے کام لیں، خاموشی اور فاصلے سے۔ اور چوتھی چیز جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ضد اور انا نہ ہم نہیں چھوڑتے، یہ نہ ہمارے اندر نہ بہت بڑی ہماری سمجھے غلطی ہے۔ بعض اوقات نہ مسئلہ صرف ایک لفظ سے ختم ہو سکتا ہے، اگر ہم کہہ دیں کسی مسئلے پر، اگر بحث پر، ٹھیک ہے جی، بات ختم۔ لیکن انا انسان کو نہ جھکنے نہیں دیتی۔ ہمارے دل میں کیا آتا ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں خاموش رہوں، یہ سوچنا گھر کو جنگ کا میدان بنا دیتی ہے۔ یاد رکھیے، رشتہ جیتنا ضروری ہے، بحث جیتنا ضروری نہیں ہے۔ جو عورت ہر وقت نہ اپنی بات منوانا چاہتی ہے وہ آہستہ آہستہ دلوں سے نہ اترنے لگتی ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے جب بھی بات کرو اس نے تو اپنی منوانی ہے، اس نے آگے سے بحث کر کے اپنی ہی منوانی ہے۔ تو نرمی سے نہ بات کریں، برداشت سے، اور جھک جانا نہ یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ تو آپ نے اپنے دل کے انا کو ختم کرنا ہے، تب آپ ذہنی سکون پھر حاصل کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جی میں نے، اگر مجھ سے کوئی بحث کرے گا تو میں کہوں گی ٹھیک ہے، دیٹس اٹ، آپ کو جیسا ٹھیک لگ رہا ہے ٹھیک ہے، مجھے جیسا ٹھیک لگ رہا ہے ویسے میں کروں گی، ٹھیک ہے جی، ہم ٹھیک ہے بول کر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ذہنی سکون کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم انا اور ضد کو نہ اپنی دل و دماغ سے نکال دیں۔ اور پانچویں چیز جو ہمارے سکون کو ختم کرتی ہے وہ یہ کہ ہر وقت ہم نہ نیگیٹو سوچتے ہیں، ہم ہر وقت نیگیٹیوٹی میں گھسے رہتے ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو میرے سسرال والے یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، سب میرے خلاف ہیں۔ اگر انسان ہر وقت یہی سوچے تو پھر ہر چیز اسے غلط ہی نظر آئے گی۔ منفی سوچنا گھر کے ماحول کو زہر بنا دیتی ہے۔ کبھی کبھی حقیقت اتنی بری نہیں ہوتی جتنا ہمارا ذہن بنا لیتا ہے۔ بات وہ ہوتی ہی نہیں جہاں جو ہم سوچ کے نا اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، اس نے کیا ہوگا۔ تو ہر چیز میں نا برائی تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ جو عورت مثبت رہتی ہے نا، پازیٹیو رہتی ہے، وہ مشکل ماحول میں بھی نا سکون پیدا کر لیتی ہے۔ تو اپنے دماغ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں، تو تبھی آپ ذہنی سکون حاصل کریں گی اپنے سسرال میں۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ سے دور ہو جانا، ہم نے اپنی اس عادت کو بدلنا ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے، جب انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، دعا چھوڑ دیتا ہے، صبر چھوڑ دیتا ہے، تو پھر نا دل بے سکون ہو جاتا ہے۔ نماز کو آپ نے نا اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑنا، نماز کو آپ نے بالکل مضبوطی کے ساتھ تھامنا، نماز میں آپ نے سستی نہیں کرنی۔ سسرال کا سکون نہ صرف لوگوں سے ہی نہیں ملتا، اصل سکون نہ اللہ پاک بھی دیتے ہیں۔ کبھی تہجد میں رو کر دعا مانگیں، کبھی دل سے استغفار کریں، کبھی قرآن کی تلاوت سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ دل کتنا ہلکا محسوس کرتا ہے۔ بہت سے مسئلے بحث سے نہیں، دعا سے حل ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط بنانا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ سے دور نہیں ہونا، آپ نے اللہ کی یاد میں ہر وقت رہنا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے گھر میں سکون چاہتی ہیں تو دوسروں کو بدلنے سے پہلے اپنی چند عادتیں بدلیں، پھر دیکھیں گی، یقین کریں کہ بعض اوقات صرف یہ بدلنے سے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہر عورت پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو گھر توڑنے کے بجائے جوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ پاک ہر شادی شدہ عورت کے گھر میں محبت، سکون اور رحمت عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔